ٹھیک ہے، محمد وقاص ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ ڈی جی خان سے طارق اسماعیل ساتھی ہیں۔ طارق اسماعیل بتائے گا، جیسا کہ نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے، مجموعی طور پر ڈی جی خان میں اب تک کیا نتائج سامنے آئے ہیں، اور یہ بھی بتائے گا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جو نون لیگ ہے، ان کے جو انتخابی مراکز ہے وہاں پر کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں، کیا گہما گہمی ہے؟ جی، ڈیرہ غازی خان کے این اے 185 پر اب تک 226 میں سے 29 پولنگ اسٹیشن کے نتائج موصول ہو چکے ہیں، جس کے مطابق مسلم لیگ نون کے محمود قادر لغاری 17,157 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سردار دوست محمد کھوسا 6,529 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ اس وقت دونوں جو امیدوار ہیں ان کے الیکشن کیمپس پر گہما گہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ دونوں امیدوار ابھی تک پر امید ہیں، اور ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں ان کو واضح برتری نظر آ رہی ہے، تاہم کھوسا ہاؤس پر بھی ابھی تک جشن کا سماں ہے اور لوگ ابھی تک پر امید بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ تقریباً 200 کے قریب پولنگ اسٹیشن کے نتائج ابھی باقی ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں الیکشن کی گہما گہمی مسلسل ابھی تک قائم ہے، کوئی ابھی تک مایوسی کی لہر نظر نہیں آ رہی کھوسا کیمپ پر بھی ہمیں، اور ان کی حامیوں کی طرف سے جشن کا سماں ہے، اور یہاں پر ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں، اور جہاں جہاں سے نتائج موصول ہو رہے ہیں وہاں پر آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا جا رہا ہے۔ ڈیرہ غازی خان کا جو آج الیکشن کا ماحول رہا مجموعی طور پر پرامن رہا، تاہم 2-3 جگہوں پر معمولی سے واقعات دیکھنے میں آئے جن کو فوری طور پر کور کر لیا گیا تھا۔ ڈیرہ غازی خان میں اس وقت بھی صورتحال سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے، پولیس کے 3000 سے زائد جوان تعینات ہیں، جبکہ پاک فوج بھی QRF کے طور پر موجود ہے۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ابھی تک وہ اپنی ڈیوٹیوں پر موجود ہیں۔ جی سر۔ ٹھیک ہے، صورتحال کے حوالے سے بھی آپ نے اپڈیٹ کیا ہے، ماحول کے بارے میں بھی آپ نے بتایا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو انتظامات کیے گئے تھے اس سلسلے میں بتائے گا کہ کس طرح کے آج انتظامات رہے سارا دن؟ الیکشن کمیشن کی طرف سے بہت فول پروف انتظامات کیے گئے تھے۔ تمام پولنگ اسٹیشن پر مانیٹرنگ کے لیے CCTV کیمرے نصب کیے گئے تھے، جبکہ DRO ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان عثمان خالد اور ان کے ساتھ DRO اور ڈپٹی کمشنر نے کے علاوہ DPO نے بھی تمام پولنگ اسٹیشن وزٹ کیے۔ سیکورٹی صورتحال بھی مکمل رہی، اور جو الیکشن کمیشن کی طرف سے پولنگ کے لیے 226 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے تھے، 460 پولنگ بوتھ قائم کیے گئے تھے، ان کی مسلسل مانیٹرنگ کی جاتی رہی۔ عمل کو پرامن بنانے کے لیے بھی تمام اقدامات کیے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ موجود رہے گا طارق۔ NA 129 کا نتیجہ ہمارے سامنے آیا ہے، غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ NA 129 لاہور میاں محمد نعمان نون لیگ کے امیدوار 4328 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں، جبکہ چودھری ارسلان آزاد امیدوار ہیں 2879 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ 47 پولنگ اسٹیشنز کا یہ نتیجہ ہے۔ مجموعی طور پر پولنگ اسٹیشنز کی تعداد 334 ہے۔ نون لیگ کے امیدوار میاں محمد نعمان 4328 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں۔ چودھری ارسلان آزاد امیدوار 2879 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر نظر آتے ہیں۔ جی ہاں، 13 حلقوں میں ضمنی انتخابات کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کو بتائیں کہ NA 185 ڈی جی خان 24 پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آ چکے۔ مسلم لیگ نون کے محمود قادر لغاری 16247 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں، اور پیپلز پارٹی کے دوست کھوسا کا 5556 ووٹ لے کر دوسرا نمبر ہے۔ اس کے علاوہ NA 18 ہری پور 45 پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق آزاد امیدوار شہرناز 9180 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں، اور نون لیگ کے بابر نواز خان 5811 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں۔ NA 143 ساہیوال اور 55 پولنگ اسٹیشن کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آ چکے۔ ان کے مطابق نون لیگ کے چودھری طفیل جٹ 17989 ووٹ لے کر آگے ہیں۔ آزاد امیدوار زرار اکبر نے 1891 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ امارہ خان لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ امارہ خان، نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ NA 129 کا نتیجہ بھی ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا، کیا صورتحال ہے وہاں؟ صورتحال تو یہاں پہ بالکل ہی بدل چکی ہے، جیسے کہ آپ نے بھی بتایا، اور یہاں پر بھی اعلان ہو چکا ہے کہ 4328 ووٹ لے کر نعمان جو ہیں یہاں پر جیت چکے ہیں اور پہلے نمبر پر بھی آ چکے ہیں۔ اور یہاں پہ لوگوں کا جو PMLN کے سپورٹرز ہیں خاص طور پر یہاں پہ شیر اور شیر کے نعرے لگاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہر طرف گہما گہمی جاری ہے، صبح سے لے کر شام تک، ابھی تک جب تک ریزلٹ مکمل طور پر نہیں سامنے آیا، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم ابھی بھی پہلے نمبر پر جا رہے ہیں اور گہما گہمی کا سلسلہ یہاں پر تھمنے والا نہیں ہے۔
نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں, گانے بھی لگائے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ریلیٹڈ, اور اس کے علاوہ یہاں پر مٹھائیوں کا سلسلہ یہاں پر جاری ہو گیا, بانٹ رہے ہیں, کھا بھی رہے ہیں اور کھلا بھی رہے ہیں دوسروں کو. اور یہاں پر ہر طرف چاروں طرف میرے اطراف میں جو ہے PMLN کے سپورٹرز یہاں پر موجود ہیں اور خوشی کی لہر ہر ایک میں توڑ رہی ہے. جی صحیح. اچھا ہمارا یہ بھی بتائے گا آج ٹرن آؤٹ کیسا رہا, جو ووٹرز ہیں وہ انتظامات اور رزلٹ سے کیا مطمئن ہیں؟ ہمارا کعبہ میں سن سکتی ہیں؟ طارق اسماعیل بھی ہمارے ساتھ ہیں. طارق اسماعیل بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بھی صورتحال کے حوالے سے مزید جانتے ہیں. طارق اسماعیل بتائے گا مجموعی طور پر اب رزلٹ کمپائل کرنے میں کتنی دیر باقی ہے, کتنے پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ ابھی آنا باقی ہے؟ جی ابھی 190 پولنگ سٹیشن کا نتیجہ جو ہے وہ ابھی باقی ہے. اب تک صرف 29 پولنگ سٹیشن کے نتائج موصول ہو چکے ہیں, جس کے مطابق محمود قادر خان لغاری پہلے نمبر پر ہے, دوست محمد کھوسا دوسرے نمبر پر ہیں. جو جس شرح سے نتائج موصول ہو رہے ہیں اس کے مطابق نظر آتا ہے کہ تقریباً 11 بجے تک تمام نتائج موصول ہو سکیں گے اور کوئی حتمی نتیجہ سامنے آئے گا, لیکن وہ غیر سرکاری طور پر نتیجہ ہوگا. جو ہم نتائج دے رہے ہیں یہ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج ہیں جو ہم اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں. حتمی نتائج الیکشن کمیشن شاید کل جاری کرے گا. جی صحیح, غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں. طارق یہ بھی بتائے گا یہاں پر ٹرن آؤٹ کیسا رہا اور سارے دن کی جو ایکٹیویٹی تھی, ووٹرز کیا انتظامات سے مطمئن تھے؟ جی ڈیرہ غازی خان میں جو پولنگ کا عمل تھا پرامن رہا, اور ڈیرہ غازی خان میں جو الیکشن کمیشن کی طرف سے انتظامات کیے گئے تھے وہ تسلی بخش تھے. تمام پولنگ سٹیشن پر پولنگ کا عمل پرامن طریقے سے چلتا رہا. اکا دکا معاملہ ضرور سامنے آئے, تاہم جو ووٹر تھا وہ بھی مطمئن تھا کیونکہ پولنگ سٹیشن پر تعداد زیادہ دیکھنے میں نہیں آ رہی تھی اور بڑے سکون طریقے سے پولنگ کا عمل جاری رہا. جہاں تک بات آپ کر رہی ہیں کہ ریشو کی, جو ہم نے نوٹ کیا شہر کے حلقے میں لوگوں کی دلچسپی ذرا کم تھی, وہاں پر ٹرن آؤٹ تقریباً 25 سے 30% کے درمیان رہا, جبکہ دیہاتوں میں جو ووٹرز تھے ان کی دلچسپی زیادہ دیکھنے میں آئی. وہاں خواتین بھی ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے نکلی ہیں اور مردوں نے بھی بڑے جوش و خروش کے ساتھ اپنے ووٹرز کو, اپنے امیدوار کو ووٹ ڈالے ہیں. دیہات کا جو ٹرن آؤٹ ہے ہمیں 30 سے 35% نظر آ رہا ہے, جبکہ شہر کا 25% کے قریب نظر آ رہا ہے. تو مجموعی طور پر انتظامیہ نے بھی اس سارے عمل کو شفاف بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا. CCTV کیمروں کے ساتھ مانیٹرنگ ہوتی رہی. ڈپٹی کمشنر اور DPO نے خود پولنگ اسٹیشن وزٹ کیا اور تمام معاملات کو بروقت کور کرتے رہے, اور آج تمام جو الیکشن کا عمل تھا پرامن طریقے سے مکمل ہو چکا ہے. نتائج کا سلسلہ جاری ہے, جیسے جیسے نتائج ہمارے پاس آ رہے ہیں ہم اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں. جی جیسے جیسے نتائج ہمارے پاس آ رہے ہیں ناظرین تک پہنچا رہے ہیں. ہمارا بتائے گا کتنے پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ آ چکا اور کتنا فیصد آنا بھی باقی ہے؟ ہمارا سے اس سلسلے میں مزید جانیں گے. N104 کا ایک نتیجہ سامنے آیا, اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں N104 فیصل آباد راجہ دانیال نون لیگ کے امیدوار 9085 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں, جبکہ اس وقت آزاد امیدوار رانا حامد خان جاوید جو ہیں وہ 1112 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر نظر آتے ہیں. رانا عدنان جاوید ہیں آزاد امیدوار 1112 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں, جبکہ نون لیگ کے امیدوار 9085 ووٹ لے کر راجہ دانیال پہلے نمبر پر ہیں. جی ہاں مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ہمارا بتائے گا کتنے پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ آ چکا, کتنے فیصد آنا باقی ہے؟ جی بالکل, ابھی تک تو صرف 13 پولنگ سٹیشن کا نتیجہ سامنے آیا ہے اور ووٹنگ کی تعداد جو ہے اس میں PMLN کے امیدوار جو ہیں وہ ابھی تک پہلی پوزیشن پر قائم ہیں, جبکہ PTI کے جو ارسلان احمد ہے وہ دوسری پوزیشن پر ابھی تک قائم ہے. لیکن باقی ابھی تک نتیجہ پولنگ سٹیشن کا سامنے نہیں آیا. کچھ ہی دیر بعد باقی پولنگ سٹیشن کا آہستہ آہستہ نتیجہ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. تاہم یہاں پہ جو PMLN کے امیدوار ہیں یہاں پر ابھی پتہ چلا ہے کہ وہ تھوڑی ہی دیر بعد یہاں پر موجود ہوں گے اور اس خوشی کی جو لہر ہے وہ سب میں بانٹیں گے اور ساتھ ساتھ ایک سیلیبریشن ہے, ایک جشن ہے جو وہ بھی منائیں گے, کیونکہ یہ بہت زیادہ کانفیڈنس دکھائی دے رہے ہیں, ان میں بہت زیادہ ایک جذبہ پیدا ہوا ہے.